بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الشعراء بنیادی محور اکثریتوں کا ہلاک ہونا، اکثریتوں کا ایمان نہ لانا اور خدا کے عذاب کا مستحق ہونا۔ بہت ساری اکثریتوں کا دنیا کے اندر بھی اور تقریباً سبھی کا آخرت کے اندر بھی، اور جنت ایسی خوبصورت جو دنیا ہے، خوبصورت جہان ہے، وہ خدا کے منتخب چنیدہ لوگوں کے لیے ہونا، جو اس بحر ظلمات میں سے گزر کر روشنی کو پہنچتے ہیں اور انبیاء کا دامن تھام لیتے ہیں، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے احساس ذمہ داری کو اور طبیعت کے اس حساس ہونے کو جو یہاں پر آ کر شکر کرنا جانتا ہے، تو ان چیزوں کو کام میں لا کر تو اپنے مراد کو پہنچتے ہیں۔ تو ایک تھوڑی سی قرآن مجید کی صورتوں میں جو ایک سیکوینس چلا آتا ہے اور جو ایک اٹھان ہے اور جو بہت خوبصورت موڑتے چلا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ہم تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں بیان کرنے کی اپنے اس قرآنی مطالعے کے اندر۔ ایک لحاظ سے سورۃ النور پر ایک پورے جو ہے وہ اٹھان کا جو ہے نا وہ کلائمیکس آ جاتا ہے سورۃ النور کے اوپر۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان جو ہے وہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انذار پورے جہان کو، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی اس سے بیشتر ایسا نہیں ہے کہ پورے جہان انسانی کو ایک کتاب، ایک رسول اور ایک دعوت اور ایک شریعت کے ذریعے سے انذار اور خبردار کر دیا گیا ہو، اور وہ کردار جو رسولوں کو ایک مخصوص قوم اور علاقے اور ایک اور زمان و مکان کے حوالے سے ایک مخصوص سینیریو کے اندر دیا جاتا تھا، تو اس کو پھیلا کر اب پورے گلوب کو ایک رسالت کا میدان بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میں پھر جو ہے وہ قرآن مجید کا معرکہ منکرین کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ، معاندین کے ساتھ، اور پھر کچھ اعلیٰ نمونے جو اس رسالت نے تیار کر کے دکھائے ہیں فی الفورانے کے ساتھ ہی، اور جس کے بعد پھر اسی کردار اور اسی کیریکٹر کو صرف انلارج کیا گیا ہے، ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے، کہ پھر رہتی تاریخ تک خدا پرستی کے وہ نمونے جو ہیں وہ عین اسی نقشے پر تیار ہوتے چلے جائیں، جو کہ رسالت کا انسانی وجود کے اندر ریشنل ہے بنیادی طور پر، عباد الرحمن جو قرآن مجید کی دعوت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار۔ تو اس لحاظ سے سورۃ الفرقان ایک نئی اٹھان ہے اس سیکوینس میں۔ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ظاہر ہے اس وقت میدان میں ہے، تو اس کا بیان ہونے کے بعد سورۃ الفرقان کے بعد یہ سورۃ الشعراء آتی ہے، جس کے اندر ایک پھر اثر نو تاریخ انسانی میں ہدایت کا، ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے، قرآن مجید کا ہر طالب علم ہو نہیں سکتا کہ پوری تاریخ انسانی اس کا موضوع نہ ہو، اور بار بار اس کے ذہن کے اندر، تو یہ جو ہے نا یعنی انسان کو بہت بڑا کرنا، یہ 1400 سال تو بالکل ہی ایک خاص عہد ہے تاریخ کا جو ہمارا عہد ہے،
اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، تاریخ انسانی کے ساتھ ایسی پیش قدمی کرتے ہوئے جو ہدایت کے مشعل برداروں نے کبھی اس جہان انسانی کے اندر نہ کیا ہو۔ تو مگر یہ 1400 سال تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ جو انسانی ذہن کی تشکیل کرتا ہے قرآن مجید، اس کے اندر یہ 1400 سال تو ایک بہت چھوٹا اور بہت خاص عہد ہے تاریخ کا۔ البتہ قرآن مجید کا طالب علم جو ہے اپنے ذہن کے لحاظ سے اور اپنے ذہنی افق کے لحاظ سے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبھی وہ پوری تاریخ انسانیت کو فوکس کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن بار بار جو ہے قرآن مجید پیچھے سے انسان کو لے کر آتا ہے اور کرۂ ارض پر وجود انسانی کو محض ایک زاویے سے دکھاتا ہے، اور وہ ہے آسمان سے آئی ہوئی روشنی کے ساتھ تعامل۔ جو ہم نے کہا کہ سورۃ ہود کے اندر بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر سورۃ الشعراء میں بھی موضوعات وہی سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا اینگل جو ہے وہ کیا ہے کہ اکثریتوں کا تکذیب کرنا اور بیشتر انسانوں کا رسالتوں کو اپریشیٹ نہ کر پانا، اور آسمان سے یہ جو نعمت اتری ہوئی ہے اس کا مول نہ لگا پانا، اور پھر دھڑام ان بہت بڑی بڑی فن خواں تہذیبوں کا گرنا زمین پر اور ان کا سر کچل دیا جانا، اور ایسی صفائی ہونا زمین کی متعدد بار کہ جس میں بنانے زمین آسمان کے بنانے والے کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا اعلیٰ انہوں نے وہ جو نام نہاد جسے کہتے ہیں نا جی، وہ تہذیب کے کمالات کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے خاک ہیں یہ، خدا کا نام اونچا، مطلب یہ بالکل ایک اور رنگ ہے تہذیب۔ ہم کہتے ہیں ہے ہی یہ خدا کی تعظیم، بنانے والے کی عظمت اور اس کے گن گانا، کیونکہ کوئی تہذیب نہیں کسی نہ کسی کے گن نہ گاتی ہو، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کی عظمت پہ نہ کھڑی ہو۔ آئیے ذرا ہمارے برے سے برے بادشاہ جو ہوں گے ہماری تاریخ کے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے بالکل ان کا کوئی ایسا وہ نہیں کرتی، تعظیم اور عظمت کے ڈنکے نہیں بجاتی۔ ہماری اس پوری تہذیب میں ڈنکے بجتے ہیں تو رب العزت کے، خدا کی بڑائی کے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ تہذیب ہے، اور اس خدا کی تشریح کردہ اس تہذیب نے پھر کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ مادیت کے کتنے کتنے بڑے شاہکار بنے ہیں۔ مطلب کوئی بات ہوتی کہ اگر کہیں عاد کی اس تہذیب کو ایک بقا ملنا ہوتی تو پتہ نہیں جہان کیا کچھ دیکھتا، اور کچھ تھوڑی ہی دیر کے اندر پتہ نہیں عاد جس طریقے سے یہ جو مادی تسخیر ہے اس کے اندر جو کمالات کر رہے تھے، تو اگر اس کو کہیں بقا ملتی تو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا، جو جس پہ ماڈرن جاہلیت ناز کرتی ہے، ایسا بہت کچھ عاد بھی کر کے دکھاتے، سمود بھی کر، ان کو تو چھوڑا نہیں گیا، ایک خاص معنی میں بات کر رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے تمہارے حوالے ہیں نا، جن پر تمہاری جو ہے نا وہ روح فدا ہوتی ہے، مطلب اس زمین کے بنانے والے کی نظر میں اور اس سے ہدایت لینے والوں کی نظر میں بے شک ان کے بہت فوائد ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے پر خاک بھی نہیں۔ بالکل یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ اچھا، تو وہ سورۃ الشعراء کے اندر آپ کو اس کا بیان اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ تو سورۃ الشعراء کے اندر جو ایک ہر ایپیسوڈ کی ایک جو باقاعدہ ریپیٹ کر کے اینڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ 3 جملے ہیں، سبحان اللہ، 3 جملے، مطلب 3 جہتوں سے ایک کہانی کو سمیٹ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ہر ایپیسوڈ کی اینڈنگ بالکل ریپیٹ ہو کے وہی جملے، ان فی ذلک لآیہ، دیکھو اس کے اندر ایک نشانی ہے، پہنچو ایک کہانی کو جو اس زمین آسمان کے بنانے والے کو باقاعدہ مقصود ہے اس جہان کے اندر۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ ایک شے جو اپنے پیچھے کسی چیز کی خبر دے رہی ہو، سمجھدار وہ چیز نہیں آئے گی، وہ چیز خود آ جائے گی، تو پھر آیا جو ہے نا نشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. نشانی تو ہے نشانی کسی چیز کی، اصل چیز پیچھے ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر ایک نشانی ہے پیچھے کچھ بتانے کے لیے. لیکن نشانی سے پوری کہانی کو سمجھنا عقل کا تقاضا کرتا ہے. تو اور وہ بہرحال ایک بہت تھوڑی تعداد ہی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تھوڑے ہوں ستھرے ہوں، بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا، ان فی ذلک لآیہ ایک. دوسرا وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود یہ حال رہا کہ ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو اصل غایت تھی، بڑا کچھ کیا انہوں نے، بہت کچھ جو ہے انہوں نے اچیومنٹس کی، لیکن جس اصل مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہ کر پائے. ٹھیک ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین. اصل کہانی یہ تھی کہ یہاں یہ سارا کچھ دیکھ کر کچھ دن خدا کو بن دیکھے پوجیں، عبادت کریں، خدا کی عظمت کے گیت گائیں، اور انسان کی کم آئے گی بن دیکھے جو سامنے آنا چاہیے تھی وہ آتی. ٹھیک ہے، توحید. وما كان اکثرهم مؤمنین. دوسری، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور زوراور پھر تیرا رب بھی رہا، زوراور، طاقتور اور غلبے والا، قوت والا، اختیار والا اور اوور پاور کر دینے والا تیرا رب ہے، پروردگار ہے. مطلب پردے ہیں صرف عقل والوں کے امتحان کے لیے، بہت لگتا یہ کوئی ہے نہیں یہاں پہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب ہی غلبے قوت والا ہے. الرحیم، بڑا وہ رحم فرماتا ہے. مطلب اب اس سے بڑھ کر کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کر اتنے لمبے موقع. تصور تو کرو، نوح کی قوم کو 1000 سال کے لگ بھگ جو ہے وقت دیا ہے اس نے. لیکن یہ کہ اصل پہلے لفظ کیا، اس کی صفت یہاں پر کیا بولی ہے؟ عزیز، مطلب طاقت والا. اصل اس کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کو بے پناہ قوت اس کے ہاں ہے. اس کے پھر اس کے دوسری جہت یہ ہے کہ ہے وہ مہربان. تو اب یہ جو ہے مطلب ان دونوں صفات کے ساتھ خدا کو پہچاننا، دراصل عبادت نامی جو پورا ایک رویہ ہے انسان کے اندر، اس کو وجود دیتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ رجا، امید. مطلب اس بے بس مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے خدا سے کچھ امید کر لینے. کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. مطلب یہ جو ہے نا کہ میں یہ دے دیتا ہوں اس کو، میں یہ دے دیتا ہوں، یہ پیش کر دیتا ہوں، مطلب اس سے وہ بہت بڑا ہے. تو کیا ہے اصل اس کی صفت کیا ہے کہ وہ رحمت والا ہے، یعنی اس سے مانگ لو دیتا ہے. یہ کہ میں اس سے کوئی مطلب اس کو استغفر اللہ مروب کر لوں گا، کوئی ایسی شے اس کو دے دوں گا، مطلب وہ نہیں. مطلب مہربانی ہے اس کی، آخری چیز مہربانی. انبیاء تک اس کی رحمت کے سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک لمحہ ان کا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، خدایا کل امید تیری رحمت سے، سو مجھے کسی ایک طرفت عین، آنکھ جھپکنے جتنی وقت بھی مجھے خدایا میرے اپنے آپ پر نہ چھوڑنا. کون ہے یہ؟ اپنا میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. کون سا نفس ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس جو ہے، جو پاکیزہ ترین نفس ہے، مگر ادھر خدا ہے. ٹھیک ہے، اس کی رحمت ہے. کہتے ہیں کہ اس کے سہارے مجھے کسی ایک آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے نہ چھوڑنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سب معاملات خدایا تو خود اپنے احسان سے اور اپنے فضل سے ہی درست فرما دے. تو اس کا تعارف ہے کہ وہ رحمت والا ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الشعراء میں طاقت والا ہے، غلبے اور قوت والا ہے. تو مطلب ہم نے کہا کہ عبادت کیا ہے؟ امید ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ذلت. ذلت بالکل اپنے آپ کو کسی کی عظمت کے آگے گرا دینا، اور اپنے ہر ملکے سے اب بالکل دستبردار ہو کر ناچیز ہو جانا اس کے آگے. تو یہ کہاں سے آئے گی؟ العزیز. اس کے عزت، غلبے، قوت اور طاقت کی صفت کو
جاننے سے آئے گی۔ تو یہ تھا اصل تعارف سورۃ الشعراء میں بار بار کروایا گیا کہ دیکھو ایک خدا ہے مسلسل اس یہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو مادی اچیومنٹس ہیں، ان ظالموں نے کیا کیا ہے کہ اس العزیز الرحیم کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے، اور زمین کچھ دیر کے لیے کسی اور کی ملکیت لگتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ اس ہیومنسٹ انسان کے بہت سمجھنے کی بات، اس سے بڑی پکڑ دنیا میں، کیونکہ وہ ایک خاص اس کی سنت ہے عذابوں کی، دنیا میں نہیں آتا ہے تو دنیا کوئی اتنی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ آخرت میں اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ زمین کسی اور کی لگنا نا، کہ زمین کے ایک ایک چیز کا مالک کوئی ہے اور وہی ہے، اور یہ شریعت جو ہے لائسنس ہے اشیاء، بے شمار اشیاء سے مستفید ہونے کا، جو لائسنس یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیر لائسنس کے یہ خدا کی اس پوری کائنات کے اوپر، پورے نعمتوں کے دسترخوان کے اوپر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، جس پر خدا کے قہر کا کوڑا اس پر برسنا ہی برسنا ہے۔ تو یہ جو ہے اینڈنگ، ہم نے کہا کہ یہ تین جو ہے ان فی ذلک لآیہ، یہ رہی اس کے اندر ایک نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت جو ہے نشانی سے فائدہ نہیں اٹھا پائی، وان ربک لہو العزیز، اور یہ حقیقت پھر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اصل قوت اور رحمت کی مالک ہستی خدا کی ذات ہے۔ اچھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی دعوت اور آپ کے مخاطبین کا تھوڑا سا ذکر کر کے تو یہاں پر یہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ تفصیل سے ذرا آتا ہے، اور اس کی اینڈنگ پھر یہی بات کہ یہ تین باتیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، پھر نوح کی قوم کا، عاد، ثمود، قوم لوط کا، پھر اصحاب ایکہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، اور آخر میں پھر ایک بہت خوبصورت سی تلخیص آتی ہے تاریخ انسانی کی اور خدا کے عذابات کے آنے کی، اور انبیاء کے سامنے بہت بہت انٹلیکچول ورک لا کر شیطان کا جو ہے نا، انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، بہت بہت کمال کی جو ہے چھوڑنے والے شیطان کے وہ ہیں، واہ واہ بہت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی عظمت کو اپریشیٹ نہیں کر پائے۔ تو نبوتوں کا مقابلہ جو ہے بہت بہت اعلیٰ جو ہے وہ انٹلیکچول ورکس کے ساتھ ہونا، جس میں ہم نے پہلے کہا تھا کہ تاکہ اس مقابلے کے اندر کچھ جان جو ہے وہ نظر آئے، یعنی اگر ایسا ہو کہ خدا کی وہ ساری قوتیں پھر یعنی اس کے سامنے کوئی ہو ہی نہ سرے سے، مطلب تو وہ بات تو نہ ہوئی، تو خدا اپنی کچھ مخصوص حکمتوں کے تحت بہت سارا کچھ لینے دیتا ہے، بہت ساری اسپیس لینے دیتا ہے اپنے منکرین کے لیے، یہاں تک کہ ان کو یہ تک لگتا ہے کہ ہم واقعتاً کچھ بنیاد میں، بلکہ وہ لگتا ہے اس کے پاس ہے کیا، تا آنکھیں پھر پردہ ہٹتا ہے، اور پھر وہ سارے کا سارا سینیریو جو ہے وہ بدل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اکثریتوں کا، یہاں سے مطلب ایک اور مضمون ہے، اور وہ اسلامی عقیدے کے حوالے سے، اور مخصوص طور پر کفر کی وقتی طاقت، غلبہ، غلغلہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، سارے دریاؤں کا کچھ دیر کے لیے کفر کے رخ پر بہنا اس جہان کے اندر، ساری طاقتوں کا اس کے ہاتھ میں ہونا، اور اہل ایمان کا شدید آزمائش اور امتحان ہونا، یوں بار بار ان کو لگے کہ جو ہم نے انبیاء سے سنا کیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت بار بار جو ہے نا وہ اس پوائنٹ پر لیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے ایمان کی جو صداقت ہے اس کو بہت اعلیٰ سطح پر
اس کی تحقیق کرنی ہوتی ہے، اس کو مٹیریلائز کرنا ہوتا ہے، اس کو حقیقت بنانا ہوتا ہے، اور اتنا کوٹ کوٹ کر مانج کر ستھری چیز تیار کروائی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اکثریتوں کا کفر کی بنیاد پر دنیا کے اندر غلغلہ اور راج ہونا، یہاں تک کہ واقعہ نظر آئے کہ یہ زمین خدا کی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ آسمان خدا کا نہیں ہے، یہ ساری قوتیں خدا کی نہیں۔ دیکھو تو صحیح، سب ہے ان کے پاس۔ تو یہ جو ایک رنگ ہے، یہ چڑھانے کے بعد پھر سینیریو جو ہے نا وہ بدلتا ہے، اور تباہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر رہے نام اللہ کا، وہ پھر ایک منظر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے حوالے سے اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کا جو رائج دستور ہے، مطلب ہے یعنی بہت بڑے بڑوں کا جی للچاتا ہے کہ اسی کے رخ پر بہیں، یعنی پتہ نہیں طبیعت میں کیا کچھ آ جاتا ہے کہ جو وقت کا ایک دستور ہے، جس رخ پہ وقت کا دریا بہتا ہے، اچھا اسی میں تیرنے کے لیے وہ بار بار زور مارتے، اور بڑے بڑے صالحین کی ہمت جواب دیتی ہے، اور اس کے رخ پر تیرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بس صرف اپنے آپ کو چھوڑ دیں وہ آپ خود بخود بہہ جاتے ہیں، اور اس کے رخ کے خلاف تیرنے پہ بڑا زور لگتا ہے، بہت بڑا زور لگتا ہے۔ یہ مطلب ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ تو اکثریتوں کے دستور ہوں، اکثریت کی تہذیبیں ہوں، اکثریت کے نریٹیوز اور بیانیے ہوں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ سبحان اللہ 3 جملوں کے اندر بار بار جو ہے نا یہ کہانی بیان ہوتی ہے۔ اور تو آج جو ہے وہ ہم رمضان کی ان مجالس کو یہیں پر کنکلوڈ کیونکہ کر رہے ہیں، تو اختصار کے ساتھ سورۃ شعراء کے حوالے سے ہم اتنی ہی بات کر رہے ہیں۔